بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، تیمم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہے۔ اگر مسلمان کو کہیں پانی میسر نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ مٹی سے تیمم کر لے، لیکن نماز ہرگز نہ چھوڑے۔ تو دوستو سوچیں، اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نمازوں کا اہتمام نہ کریں تو بے شک اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو کوشش کریں کہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تیمم کے مسائل شیئر کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی جنگل میں ہو اور بالکل معلوم نہیں کہ پانی کہاں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا آدمی ہو جس سے پوچھ سکیں، تو ایسی صورتحال میں تیمم کرنا درست ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مل گیا اور اس نے 1 میل شرعی کے اندر پانی کا پتہ بتا دیا اور گمان غالب ہوا کہ یہ سچا ہے، یا اگر آدمی تو نہیں ملا لیکن کسی نشانی کی وجہ سے خود اپنا دل کہتا ہو کہ یہاں 1 میل شرعی کے اندر کہیں پانی ضرور مل جائے گا، تو پانی کا اس قدر تلاش کرنا کہ کسی قسم کی تکلیف اور حرج نہ ہوتا ہو تو ضروری ہے کہ پانی ڈھونڈا جائے۔ ایسی صورتحال میں بغیر پانی تلاش کیے تیمم کر لینا درست نہیں۔ اور اگر خوب یقین ہے کہ پانی 1 میل شرعی کے اندر ہے تو پانی لانا واجب ہے۔ نوٹ: شرعی میل انگریزی میل سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی 1.8 انگریزی میل 1 شرعی میل ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر پانی کا پتہ چل گیا لیکن پانی 1 میل سے دور ہے تو اتنی دور جا کر پانی لانا واجب نہیں، بلکہ تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی آبادی سے 1 میل کے فاصلہ پر ہو اور 1 میل سے قریب کہیں پانی نہ ملے تو بھی تیمم کر لینا درست ہے، چاہے مسافر ہو یا مسافر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کہیں راستہ میں جا رہے ہیں اور کنواں مل گیا لیکن ڈول اور رسی پاس نہیں ہے اور اس وجہ سے کنویں سے پانی نکالنا ممکن نہیں، تو بھی تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کہیں پانی مل گیا لیکن بہت تھوڑا ہے، تو اگر اتنا ہو کہ ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھو سکیں تو تیمم کرنا درست نہیں، بلکہ ایک دفعہ ان چیزوں کو دھوئیں اور سر کا مسح کر لیں، اور کلی وغیرہ کرنا یعنی وضو کی سنتیں چھوڑ دیں۔ اور اگر اتنا پانی بھی نہ ہو کہ ایک دفعہ منہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھو سکیں تو تیمم کر لیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگی، تب بھی تیمم درست ہے۔ لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے غسل کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر کسی ایسی جگہ ہو جہاں گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر پانی قریب ہے یعنی یقین ہے کہ 1 میل سے کم کی دوری پر ہے تو تیمم کرنا درست نہیں، جا کر پانی لانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہو اور مردوں سے شرم کی وجہ سے پانی لینے نہیں جاتی اور تیمم کر لیتی ہے تو یہ درست نہیں۔ ایسا پردہ جس میں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ جائے ناجائز ہے۔ برقع پہن کر یا سارے جسم پر چادر لپیٹ کر کہ اچھی طرح پردہ ہو جائے جانا واجب ہے۔ جائے اور پانی مانگ کر وضو کرے، البتہ مردوں کے سامنے بیٹھ کر وضو نہ کریں اور ان کے سامنے ہاتھ منہ نہ کھولیں۔ مسئلہ نمبر 8، جب تک پانی سے وضو نہ کر سکیں تیمم کرتے رہیں، چاہے جتنے دن بھی گزر جائیں۔ دل میں کچھ خیال اور وسوسہ نہ لائیں۔ جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تیمم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی جگہ پر پانی بکتا ہو اور پاس پیسے نہ ہوں تو تیمم کر لینا درست ہے۔ اور اگر پاس پیسے ہیں اور راستہ میں کرایہ وغیرہ کے لیے جتنے پیسے چاہیے اس سے زیادہ ہیں تو پانی خریدنا واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی پانی بہت ہی مہنگا بیچ رہا ہو کہ اتنے میں کوئی نہیں بیچتا تو خریدنا واجب نہیں، تیمم کر لینا درست ہے۔ اور اگر کرایہ وغیرہ کے علاوہ مزید پیسے نہیں ہیں تو بھی پانی خریدنا واجب نہیں، تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کسی جگہ پر اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو اور رضائی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جس میں نہانے کے بعد گرم ہو جائیں
تو ایسی مجبوری کے وقت تیمم کر لینا درست ہے۔ دوستو، یہ تیمم سے متعلق چند مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تیمم کے مزید مسائل اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید مسائل کے لیے ہمارا چینل مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔